بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ آنسو جو تقدیر بدل گئے۔ ایپیسوڈ 2۔ آزمائش عزت و ایمان۔ کچھ آزمائشیں گناہ کی شکل میں نہیں آتیں بلکہ نعمت بن کر آتی ہیں، اور یہی سب سے خطرناک ہوتی ہیں۔ دفتر میں ایک صبح مینیجر نے احمد کو بلایا۔ چہرے پر مسکراہٹ تھی، آواز میں نرمی۔ احمد، کمپنی تم سے خوش ہے، ایک نیا پروجیکٹ ہے، تم لیڈ کرو گے۔ احمد کا دل خوش ہو گیا۔ یہ ترقی تھی، یہ عزت تھی، یہ وہ سب تھا جس کا وہ برسوں سے منتظر تھا۔ پھر مینیجر نے آہستہ آواز میں کہا، بس ایک چھوٹی سی بات ہے، کچھ فائلیں ہیں جنہیں تھوڑا ایڈجسٹ کرنا ہوگا۔ احمد سمجھ گیا، یہ جھوٹ تھا، یہ دھوکہ تھا، یہ گناہ تھا۔ دل نے کہا یہ حرام ہے، دماغ نے کہا یہ موقع بار بار نہیں آتا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ایمان کا وزن تنخواہ سے تولا جا رہا تھا۔ اس رات احمد سو نہیں سکا۔ کبھی فائلیں یاد آئیں، کبھی ماں کی دعا۔ آنکھیں بند کرتا تو دل جاگ جاتا۔ فجر کے بعد اس نے قرآن کھولا، نظر پڑی، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے رستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ آنکھیں بھر آئیں۔ یہ جواب تھا۔ اگلے دن مینیجر کے سامنے کھڑا تھا احمد۔ آواز تھوڑی بھاری ہوئی تھی مگر الفاظ صاف تھے۔ سر، میں اس پروجیکٹ پر کام کروں گا مگر غلط طریقے سے نہیں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ مینیجر کا چہرہ بدل گیا۔ سوچ لو احمد، تم اپنا نقصان کر رہے ہو۔ احمد نے سر جھکا لیا۔ میرا نقصان اگر ایمان بچ جائے تو مجھے منظور ہے۔ وہ کمرے سے نکلا تو ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ نوکری خطرے میں تھی مگر دل زندہ تھا۔ چند دن بعد دفتر میں ہلچل مچ گئی۔ وہی فائلیں آڈٹ پر پکڑی گئیں۔ مینیجر معطل ہو گیا۔ اسی شام احمد کو کال آئی، کمپنی آپ کو سینئر پوزیشن آفیسر کر رہی ہے۔ وہ ساکت رہ گیا۔ فون بند کرتے ہی وہ زمین پر گر پڑا، سجدہ کیا اور بس رو دیا۔ یہ آنسو تھے جو تقدیر بدل چکے تھے۔ وہ سمجھ چکا تھا جو چھوڑنا مشکل لگتا ہے وہی اصل امتحان ہوتا ہے۔ اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ ایمان وقتی نقصان سے بچا سکتا ہے اور ہمیشہ کے فائدے تک پہنچا سکتا ہے۔ کیا احمد، اب کی آزمائش ختم ہو گئی ہے یا اب ایک اور دروازہ کھلنے والا ہے جہاں امتحان اور بھی سخت ہوگا؟ کچھ لوگ گناہ سے ہار جاتے ہیں اور کچھ لوگ نیکی کے غرور سے۔ یہ وہ فتنہ ہے جسے پہچاننا سب سے مشکل ہوتا ہے۔ احمد کی زندگی بدل چکی تھی۔ دفتر میں عزت، مسجد میں پہچان، لوگ مشورہ لینے آنے لگے۔ ماشاءاللہ احمد بھائی، آپ جیسے لوگ اب کم رہ گئے ہیں۔ الفاظ میٹھے تھے مگر دل کے لیے خطرناک۔ ایک دن احمد کے دل میں خیال آیا، شاید میں واقعی اللہ کے خاص بندوں میں سے ہوں۔ یہ خیال بہت نرم تھا مگر بہت زہریلا۔ اب وہ پہلے کی طرح رو رو کر دعا نہیں کرتا تھا۔ سجدے مختصر ہو گئے تھے، آنسو کم ہو گئے تھے، کیونکہ دل کہہ رہا تھا اب تو سب ٹھیک ہے۔ ایک شام مسجد کے باہر ایک فقیر بیٹھا تھا، پھٹے کپڑے، تھکا ہوا چہرہ۔ اس نے آہستہ سے کہا، بیٹا، اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔
احمد نے دیکھا جیب میں پیسے تھے مگر دل میں نرمی نہ تھی۔ اس نے جلدی سے چند سکے دیے اور آگے بڑھ گیا۔ اسی رات احمد نے خواب دیکھا۔ وہ ایک بلند جگہ پر کھڑا تھا، لوگ نیچے تھے، وہ خود کو بلند سمجھ رہا تھا۔ اچانک زمین گھسک گئی۔ وہ گرا اور گرتے ہوئے چیخا، یا اللہ! آنکھ کھلی تو پسینہ تھا، دل تیز دھڑک رہا تھا۔ یہ خواب نہیں تھا، تنبیہ تھی۔ فجر کے بعد قرآن کھلا، نظر پڑی، بے شک اللہ کو تکبر کرنے والے پسند نہیں۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ احمد سجدے میں گر گیا، یا اللہ! میں بچ گیا تھا گناہ سے مگر نیکی میں پھنس گیا۔ اگلے دن وہی فقیر مسجد کے باہر پھر بیٹھا تھا۔ اس بار احمد رک گیا۔ اس نے فقیر کے ہاتھ میں خاموشی سے نوٹ رکھے اور کہا، دعا کر دیں، میں خود بہت محتاج ہوں۔ فقیر نے مسکرا کر کہا، بیٹا، جو خود کو محتاج سمجھے وہی اصل امیر ہوتا ہے۔ یہ الفاظ احمد کے دل کو چیر گئے۔ وہ رو دیا۔ یہ آنسو غرور کے ٹوٹنے کے تھے۔ اس نے دل میں عہد کیا، نیکی کو اپنا کمال نہیں سمجھے گا، تعریف کو آزمائش جانے گا اور خود کو ہمیشہ محتاج سمجھے گا۔ سب سے خطرناک گناہ وہ نیکی ہے جس پر بندہ خود کو بڑا سمجھنے لگے۔ اس رات احمد نے لمبی دعا کی، یا اللہ! مجھے نیک رکھ مگر عاجز رکھ۔ آنکھوں سے نکلنے والے یہ آنسو کسی ایک انسان کی نہیں بلکہ ایک دل کی تقدیر بدل رہے تھے۔ کچھ آنسو انسان خود بہاتا ہے اور کچھ آنسو اللہ انسان سے بہوا کر کسی اور کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ جمعہ کی نماز کے بعد احمد مسجد کے صحن میں بیٹھا تھا۔ لوگ آ جا رہے تھے، مصافحے ہو رہے تھے مگر ایک نوجوان ستون کے ساتھ ٹیک لگائے خاموش کھڑا تھا۔ نہ دعا، نہ بات، نہ آنکھوں میں چمک، بس ایک بوجھل خاموشی۔ احمد نے نظر ہٹائی، پھر دل نے ٹوکا، جس دن تو خود ٹوٹا تھا کیا کوئی تجھے پوچھنے آیا تھا؟ وہ اٹھا اور آہستہ سے بولا، بھائی خیریت ہے کیا؟ نوجوان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میرا نام سلیم ہے اور میری زندگی بکھر چکی ہے۔ وہ بیٹھ گیا اور لفظ خود بہنے لگے۔ سلیم نے بتایا، باپ کا انتقال، گھر کا واحد کمانے والا، ماں بیمار، بہنوں کی ذمہ داری، قرض، ناکامیاں، طعنے، اور آخر میں کہا، میں نماز پڑھتا ہوں مگر لگتا ہے اللہ ناراض ہے۔ یہ جملہ احمد کو ہلا گیا۔ احمد کا دل کانپ گیا۔ یہ وہی جملہ تھا جو اس نے کبھی خود کہا تھا۔ احمد نے آہستہ مگر مضبوط لہجے میں کہا، اللہ ناراض نہیں ہوتا، اللہ آزماتا ہے اور آزمائش محبت کی نشانی ہوتی ہے۔ سلیم نے چونک کر دیکھا۔ احمد نے کہا، چلو 2 رکعت نفل اکٹھے پڑھتے ہیں۔ وہ دونوں مسجد کے ایک کونے میں گئے۔ سجدے میں احمد کی زبان خاموش تھی مگر دل چیخ رہا تھا، یا اللہ! یہ آنسو میرے نہیں، اس کے ہیں۔ نماز کے بعد سلیم کا ضبط ختم ہو گیا۔ وہ رو پڑا، ایسے رویا جیسے برسوں کا بوجھ آنکھوں سے نکل رہا ہو۔ میں نے آج اللہ کو پھر سے محسوس کیا ہے۔ احمد نے صرف بات نہیں کی، ایک معتبر شخص سے سلیم کا تعارف کروایا، روزگار کے لیے راستہ نکالا، ماں کے علاج کے لیے مدد کا بندوبست کیا، بغیر یہ کہے۔ میں نے کہا، احمد کو وہ فقیر یاد آیا جو خود کو محتاج سمجھے وہی دوسروں کا سہارا بنتا ہے۔ چند ہفتے بعد وہی مسجد، وہی جگہ، مگر آج سلیم کے چہرے پر سکون تھا۔ اس نے کہا، احمد بھائی، میری ماں کہتی ہیں کہ آپ ہمارے لیے اللہ کا جواب ہیں۔ یہ سن کر احمد کی آنکھیں بھر آئیں۔ یہ خوشی کے آنسو تھے اور شکر کے بھی۔ اللہ کبھی کبھی ہمیں اس لیے سنبھالتا ہے تاکہ ہم کسی اور کو تھام سکیں۔
اختتامی منظر۔ رات کو احمد نے دعا کی، یا اللہ میری اصلاح کا ذریعہ کسی کی تکلیف نہ بنا اور کسی کی ہدایت کا ذریعہ میری عاجزی بنا دے۔ آنکھوں سے نکلنے والے یہ آنسو اب صرف اس کی تقدیر نہیں، کئی دلوں کی راہ بدل رہے تھے۔ کہانی آگے ابھی تک جاری ہے۔ آگے کیا ہوا جاننے کے لیے کمنٹ سیکشن میں نیکسٹ لکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔